السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اشداء علی الکفار کفر اور کفار کے مقابلے میں وہ سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے پر بڑی شفقت اور محبت کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا آپ انہیں دیکھیں گے ہر وقت رکوع میں، سجود میں، اللہ کی عبادت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے یا جتنے بھی آپ نے لشکر روانہ کی کسی علاقے کی طرف، سرایہ جسے کہتے ہیں، جن میں آپ خود شریک ہوئے، تقریباً 27 ایسے ہیں جن میں آپ خود شریک ہوئے، باقیوں میں آپ خود نہیں گئے، لیکن ہر معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، باوجود کہ تعداد میں بھی کم، ساز و سامان جنگی آلات اور حرب بھی کم، اسلحہ بہت نہ ہونے کے برابر، معاشی لحاظ سے بھی بہت کمزور کہ خوراک کے لیے بعض دفعہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاد کے سفر میں تھے تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کر چوستے چوستے اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ ہم نے کچھ کھا لیا۔ راستے میں کوئی درخت ملتا اس کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے تھے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر معرکے میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، ہر معرکے میں کسی جگہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ ہاں وقتی طور پر جنگ ہے، ظاہر ہے، صحابہ شہید بھی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو ہی دی ہے۔ اور اگر ان کی تعداد کا موازنہ کیا جائے تو 1 اور 4 سے بھی زیادہ، اسلحہ جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کے برابر کم رہا ہمیشہ، لیکن کوئی خاص وجہ تھی جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی تھی اور مسلمان فتح پاتے تھے، وہ وجہ کیا تھی؟
وہ تھی ان صحابہ کی جماعت کے اندر ایک خاص صفت تھی. اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے تھے. اور وہ صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، جب جنگ کا موقع آتا تھا تو کفر کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے کفر کو، کفار کے مقابلے میں سختی دکھاتے تھے، نرمی نہیں دکھاتے ان سے. اور جب آپس کا معاملہ آتا تو رحماء بینہم، ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کی آپس کی محبت مثالی ہوتی تھی. چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ ویسے عام سفر کا موقع ہو یا حضر کا موقع ہو، آپس میں بڑی محبت ایک دوسرے کے ساتھ. دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دیتا تھا. کوئی چیز کھانے کی ملتی دوسرے کو دیتا، پانی آتا دوسرے کو دیتے، خود اگرچہ شدید بھوک اور پیاس ہوتی اس کو چھپا لیتے تھے. یہ ان کی صفت تھی. اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ تراہم رکعا سجدا، جب بھی آپ دیکھیں ان کو، جنگ میں ہو، میدان جنگ میں ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، ذرا سی فرصت ملتی تھی اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے. یہ تین صفتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ تھی ان کے اندر، اس لیے اللہ ان کو فتح نصیب فرماتے تھے. آپس کی محبت ایسی تھی کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مہاجر صحابی کون ہے، انصار کون ہے. کسی کو نہیں پتا تھا قبیلہ اوس کا سے تعلق رکھنے والا کون ہے، قبیلہ خزرج سے کون ہے، کوئی نہیں پتا، سب ایک تھے. اور کفر کے مقابلے میں ایسے سخت تھے، اتنا سخت کہ کسی قسم کی نرمی نہیں رکھتے تھے کفر اور کفار کے مقابلے. اور اپنی عبادات کو نہیں چھوڑتے تھے، ذکر بھی ہوتا تھا، تلاوت بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت ان کو فتح نصیب فرماتے تھے. اب یہ تو صفات تھی صحابہ کی. کیا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج کے مسلمان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے ویسے تو قرآن مجید میں اللہ نے جتنے بھی واقعات ذکر کیے وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے. لیکن اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ نور میں فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اس وقت کے بھی، آنے والے بھی، اور جو گزر گئے ان کے لیے بھی. وعد اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ وعدہ کس سے ہے؟ صفر میں آمنوا منکم، سب سے نہیں ہے، ایمان والوں سے ہے. جو صحابہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا پورا ہوا، وہی تم سے بھی ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں زمین کے سارے حکومتیں دے دوں گا، سارے ممالک تمہارے زیر اثر آ جائیں گے. آج تو تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے لوگ لڑتے ہیں نا، باؤنڈری ہے، یہ بارڈر ہے، اس پہ باڑ لگا دو، اس سے آگے کوئی نہ جا سکے. غلطی سے بھی کسی کا جانور بھی چلا ہے جو اسے بھی پکڑ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں سب دے دوں گا، سب تمہیں ملے گا. تمہارے قرب و جوار میں جتنے بھی ایسے ممالک ہوں گے جو کفر پر ہوں گے وہ تمہیں مل جائیں گے، میں دے دوں گا. وعد اللہ کا وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے مدینہ سے صحابہ نکلتے تھے تو مکہ بھی ملا، اور مکہ سے لے کر وہ طائف تبوک تک یہ سارے علاقے مل گئے، شام بھی، اور یہ سارے سے علاقے فتح ہو گئے. سب اللہ نے مسلمانوں کو دے دیے. فارس بھی فتح ہو گئے، سب مل گئے. ایسے ہی تمہیں بھی ملے گا، تمہیں بھی دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں دوسری بات بھی فرمائی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جس دین کو تم پسند کرتے ہو میں اس دین کو دنیا میں پھیلا دوں گا. نہ کوئی ہندو رہے گا، نہ کوئی ہندوستان رہے گا، سب تمہیں مل جائے گا، سب دے دوں گا تمہیں فتح مل جائے گی. اور وہ اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا، تم صرف اپنے ہاتھ میں تلوار لو اور اس علاقے میں پاؤں رکھو، صرف دیکھو آگے فتح میں تمہیں دیتا ہوں، ایسی فتح دوں گا. تو
تمہارا دین بھی غالب ہوگا۔ اور تیسری چیز وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، تمہیں ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، یہ خوف سارے ختم ہو جائیں گے، اڑا دوں گا سب میں، سب ختم ہو جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بات وہی ہے، کرنا کیا تم نے؟ وہ صحابہ والی صفات اپنانی ہے۔ صحابہ والی صفت کیا تھی؟ کہ آپس میں ایسی محبت کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے، کس زبان کا بولنا، بس یہ پتہ چلے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے بھائی ہیں، یہ سب ایک ہیں، سب مسلمان ہیں۔ ایسا بتا، نہ تمہاری رنگ و زبان کا فرق ہو، نہ تمہارے طور طریقوں کا فرق محسوس ہو، یہ نہ ہو۔ آپس کا افتراق، آپس کا اختلاف، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کی مدد کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپس میں ایسے بن جاؤ کہ ایک دوسرے سے محبت ایسی کرو کہ تمہیں ایسا لگے کہ بھائی سے بھی بڑھ کر ہو، اپنے آپ سے زیادہ محبت دوسرے کو دو، ایسے ہو جاؤ۔ اور کفر کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ، سخت ہو جاؤ، ایک سوچ رکھو۔ جو کافر ہے، جو کفر ہے، وہ اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، اس کو دشمن سمجھ کے ایک ہو جاؤ بس۔ اور اپنی عبادات کو نہ چھوڑنا، یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ بھئی حالت جنگ میں تو چلو نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، وہ باقی عبادات چھوڑ، نہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ کہتے ہیں کہ جنگ میں بھی ہم صحابہ کو دیکھتے وہ رکوع سجود میں لگے رہتے تھے، کوئی رکوع میں کوئی سجود میں، جیسے فرصت ملی اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ یہ تین کام تم کرنا، اللہ کا فرماتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہر موقع پر ایسی فتح دوں گا جیسے صحابہ کو فتح ملی تھی۔ آپس کی محبت، یہ جو آپس کی نفرتیں ہوتی ہیں نا لسانی بنیاد پر، صوبائیت، لسانیت، قومیت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان تہجد گزار بھی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، ہر سال حج کرے، زکوٰۃ اپنی وسعت سے بڑھ کر دے، نوافل کا پابند ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے دل میں اگر مسلمان سے نفرت ہے نا، اللہ اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ مسلمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان سے دل میں دوری نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ آپس کے دل جڑے ہوئے ہیں نا، دلوں میں آپس میں ایک طرح ہیں، تو اللہ چھوٹی موٹی خطائیں دوسروں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب ایک ہیں، چلو ایک نے غلطی کی باقیوں نے تو نہیں کی نا، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپس کی محبت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ لسانیت میں تقسیم، یہ قومیت میں تقسیم، یہ پارٹیوں پہ تقسیم، یہ عجیب ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اللہ کی مدد کے جتنے دروازے تھے سارے بند ہو گئے۔ ان دروازوں کو کھولنے کا ایک ہی چابی ہے اس کی کہ آپس کی محبت پیدا کریں، بھول جائیں ساری چیز کو کہ یہ کون پشتو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ سندھی سرائکی بولنے والا، سب ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم جس قرآن کو صبح پڑھتے ہیں وہ ایک کا سب کا ہے، ہم جس رب کے سامنے صبح سجدہ کرتے ہیں وہ ایک ہی ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی ہیں، ہم سب ایک ہو جائیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسے حالات میں اللہ ایسی مدد، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے آپ نے ایک مثال بیان کی، فرمایا کہ یہ بتاؤ، میں تم سے حضور نے فرمایا تم سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، 3 اس کے بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک چھوٹا بھائی اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ اپنی زندگی میں، یہ چونکہ سب سے بڑا ہے تو جو ان میں سے بڑا بھائی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے، اور دوسرے نمبر والا اس کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن جو سب سے چھوٹا ہے بیچارہ وہ کمزور بھی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کرتا رہا، ہر طرح سے اس کے زیادتی کرتا رہا۔ اب اس آدمی کا انتقال کا وقت آ گیا، اس بڑے بھائی سب سے بڑے والے کا جب انتقال کا وقت آتی، حضور نے مثال بڑی زبردست سمجھائی، فرمایا کہ جب وہ اس کا انتقال کا وقت آتا تو اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی دیکھو میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ احسانات کیے ہیں، دوسروں پر تجھے ترجیح دی، بلکہ بعض اوقات اپنے پر بھی تمہیں ترجیح دی، میں نے اپنی تھکاوٹ، اپنی نیند، اپنے آرام کو قربان کر کے سارا تمہارے لیے کرتا رہا۔ میں آج میں دنیا سے بھی جا رہا ہوں، ساری زندگی میں نے تمہارے لیے کیا ہے، بتاؤ اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی اسے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے جو کچھ کیا سو کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں سوائے اس کے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہیں
میں تمہارے سامنے ہوں گا، ساتھ بیٹھا رہوں گا، تم مجھے دیکھ رہے ہوگے، میں ساتھ ہوں، جہاں تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، روح نکل گئی، پھر میرا تمہارا واسطہ ختم۔ پھر وہ دوسرے بھائی کو بلاتا ہے، دوسرے نمبر والے کو، اس سے پوچھتا ہے، یہی سوال اس سے کرتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے، کتنا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اب یہ بتاؤ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ وہ بھائی بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے جو کیا سو کیا، بس آپ کرتے رہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے تو میں آپ کے سامنے ہوں گا، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا قبر تک پہنچا دوں گا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کروں گا۔ یہ بھی اسے ایسا جواب دے دیتا ہے۔ دیکھیں جب انسان انتہائی نا امیدی میں ہونا، تو سنت طریقہ، ہمارے اسلام کا طریقہ اور انسانیت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو ایسی تسلی دی جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کو تسلی ایسے دیں کہ آپ کے الفاظ سے اس کو تسلی ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے، شدید بیمار ہے، پتہ بھی ہے کہ اب اس کی رخصتی کا وقت ہے، حضور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے تھے کہ بھئی انشاءاللہ اب تو بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب تو ٹھیک لگ رہے ہو مجھے۔ یہ سنت طریقہ۔ اب اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا مریض ہمارے کہنے سے، لیکن اس کو کتنی تسلی مل جائے گی، کتنا سکون ملے گا کہ آپ بھائی پہلے سے بہتر لگ رہے ہو۔ یہ مریض کے بعد بیمار کے جا کر بیٹھ جانا نا، اور عورتوں کی طرح، اچھا وہ ہمارا جو دادا تھا نا وہ بھی اسی بیماری میں تھا، اس کا انتقال ہوا تھا، اور دوسرے کہتے ہیں میرے چچا کا بھی ایسے ہی انتقال ہوا تھا، وہ بیچارہ سنتے سنتے ویسے ہی مر جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، سنت ایسی یہ نہیں ہے۔ اب یہ جس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اس کو بھائی اگر تسلی دے دیتے ہم سب کچھ کریں گے آپ کے لیے، تو اور چیز تھی۔ اب وہ سب سے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے، سب سے چھوٹے والے کو، شرمندگی کے ساتھ، اور سب سے پہلے اس سے معذرت کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، بڑے ظلم کیے، تمہارے حقوق میں نے مارے، بڑا کچھ کیا، تم مستحق تھے، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، ہر طرح سے میں نے ظلم کیا، اب میں شرمندہ بھی ہوں، لیکن اب چونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھ پر یہ حالات ابھی آ گئے ہیں کہ اب آپ بتائیں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی کہتے ہیں بھائی آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو کچھ کیا تھا سو کیا تھا، کوئی بات نہیں، میں بھول گیا، میں یہ کروں گا جب تک آپ زندہ ہیں، میں آپ کے سامنے رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کو اچھے طریقے سے اللہ کے سپرد کر کے آؤں گا، اور اس کے بعد بھی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ہر موقع پر ساتھ رہوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، میں محشر میں بھی کروں گا، میں آخرت میں بھی کروں گا، آپ بے فکر رہیں، ہر موقع پر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بھائیوں کی مثال دینے کے بعد صحابہ جو بتاؤ بھائی یہ جو بڑا بھائی تھا وہ کیسا تھا؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ تو انتہائی کمینہ آدمی تھا۔ کہا دوسرا؟ کہا وہ بھی ایسا تھا۔ کہا جو تیسرا یہ کیسا تھا؟ کہا تو بہت اچھا تھا، اتنے ظلم ہوئے، اتنے زیادتی ہوئے، لیکن آخر وقت میں جب بھائی پر مشکل وقت آیا تو اس نے تسلی دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کر تو کچھ نہیں سکتا، ظاہر ہے قبر میں کوئی کسی کی قبر میں تو نہیں جا سکتا، لیکن تسلی کتنی اچھی دی اس نے، فرمایا تو بہت اچھا ہے۔ تو حضور نے پوچھا اب بتاؤ یہ تینوں بھائی تھے کون؟ تمہیں پتہ چلا؟ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اعلم و رسول، آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کے اللہ جانتے ہیں؟ ہمارے اللہ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون تھے۔ آپ نے فرمایا سنو اب، یہ جو بڑا بھائی تھا نا یہ اس آدمی کی دولت تھی جس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتا تھا، دن رات بھی، کہ میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں گھر کو چھوڑ دیا، سب کچھ کیا اس نے، بعض دفعہ اس نے رشتوں کو بھی توڑ دیا اپنے اس کے لیے، مال کے لیے، رشتہ داروں کو بھی ناراض کیا، بعض اوقات حرام حلال کی تمیز بھی ختم کی، کتنی محنت کی اس کے لیے، اپنی نیند قربان، اپنا آرام قربان کیا، صرف اس کے لیے کہ دولت اس نے جمع کی تھی۔ اب جب جمع ہوئی تو یہ دولت اسے کہتی ہے کہ میں صرف اس وقت تک تمہاری ہوں جب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، تمہاری آنکھیں بند میں کسی اور کی۔ کہتے ہیں نا بھئی اب ان کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا بڑا بھائی یہ دولت تھی، درمیانہ بھائی جو تھا وہ کون تھا؟ فرمایا یہ اس کی اولاد تھی اور اس کے گھر والے تھے، بیوی بچے تھے، ان کے لیے بھی اس نے اتنا کچھ محنت کی، بچپن سے لے کر
جوانی تک ان کو پہنچایا، ان کی ساری ضروریات پوری کی، ضرورت سے بڑھ کر ان کی خواہشات بھی پوری کی، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی ضروریات کو بھی قربان کیا، سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب وہ اولاد اتنا ہی کہتی ہے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے رہیں گے، انتقال ہو گیا تو آپ کی قبر، جنازہ، تدفین یہ ہم کریں گے، آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اولاد تھی اور اس کے گھر والے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تیسرا بھائی ہے، جو سب سے چھوٹا، یہ اس کے نیک اعمال تھے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، زکوٰۃ، نفلی عبادات، باقی دیگر عبادات، ذکر، اذکار، تسبیحات، یہ وہ تھی جس کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا رہا۔ کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی، کبھی قضا کرتے تھا، کبھی روزہ رہ جاتا، فکر نہیں ہوتی، تلاوت کبھی کی کبھی نہیں کی، اس کا خیال ہی نہیں رکھا، نفلی عبادات کی نہیں کی، صدقات کیے نہیں کیے، کچھ نہیں کیے، یہ عبادات تھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ ہم نے یہ تو کہہ دیتے ہیں یار نماز پڑھی، رات کو دیر سے آیا تھا، تھکاوٹ تھی، صبح آنکھ نہیں کھلی، لیکن آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نماز میں لگا تھا، رات بھر میں نے تہجد پڑھی، صبح میں دفتر نہیں پہنچ سکا لہٰذا دیر کر دو۔ وہ دفتر والا کہ کہا تہجد پڑھو یا میرا کام کرو، یہ ہم نے نہیں کہا کبھی کہ میں تہجد پڑھتا تھا پوری رات، تراویح پڑھی، پھر میں نے تہجد پڑھی اور پھر میں نے صبح سویا تو میری آنکھ لگ گئی، میں آفس نہیں پہنچ سکا، یہ آج تک نہیں سنا۔ لیکن یہ سنا ہے کہ رات کو دیر ہو گئی تھی، صبح فجر میں نہیں آ سکا، دیر ہو گئی تھی، سحری میں آنکھیں نہیں کھلی، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا کروں، بیمار ہوں، شوگر ہے، دوا نہیں کھا سکا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نیک اعمال کا معاملہ ہی ہے، یہ اس کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ اب اس بھائی کے آخری وقت میں جب وہ آیا تو اس نے کہا فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں کہاں ساتھ رہوں گا؟ فرمایا کہ جب تک روح قبض ہوگی میں پھر بھی ساتھ ہوں گا۔ چنانچہ جب نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے، جبرائیل امین ملک الموت جب آتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ فرمایا روح قبض ہو جائے گی پھر بھی میں ساتھ رہوں گا، پھر جب قبر میں رکھا جائے گا پھر میں ساتھ ہوں گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قرآن مجید اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نمازیں اس کی دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہیں، روزہ اس کی بائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، اسے یوں گھیر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، پولیس رات پہ جب گزر ہوگی پھر بھی ہم ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب پولیس رات پر سے گزر کا وقت آئے گا تو اس وقت ایک قسم کا اندھیرا بھی ہوگا، آدمی گزر نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ خاص قسم کا نور پیدا کر دیں گے، اس نور کی روشنی میں نیک آدمی جو فوراً پولیس رات کراس کر لیں گے، چلے جائیں گے، اور جب جنت میں پہنچے گا تو یہ نیک اعمال اس کے درجات کو اونچے کریں گے۔ فرمایا کہ اس چھوٹے بھائی نے کہا میں آپ کو جنت تک آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو پہنچا کے آؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ یہ چھوٹا بھائی اچھا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ تو بہت اچھا ہے۔ شکوے شکایت اس کو بہت زیادہ تھیں، جو بتانے والی بات تھی وہ یہ تھی، شکوے شکایت بہت تھی چھوٹے بھائی کو، لیکن جب بڑے بھائی پر مشکل آئی تو اس نے ساری چیزیں بھلائی اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے بڑوں سے شکوے شکایت ہیں، بڑی ہیں، بہت شکوے شکایت ہر آدمی کو ہیں، ہمیں بھی ہیں، آپ کو سب کو ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت شکوے شکایت کا نہیں ہے کہ ہم اپنے شکوے شروع کر دیں، نہیں یار انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے، یہ وہ کام نہیں ہے۔ ہم نے وہ حضور نے جو مثال دے کر سمجھائے، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ بھائی بننا ہے، وہ بڑے بھائی نہیں بننا۔ مشہور مثال لوگ دیتے نا کہ یوسف کے بھائی نہ بنو، یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو ایسے موقع پر ہم نے اس بھائی کا کردار ادا کرنا جو سب سے چھوٹا تھا۔ ہم اپنے تمام شکوے شکایات بھول جائیں گے، ہمیں تھی اور ہیں بھی، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں شکوے ہیں بڑوں سے، ہمارے ملکی سطح پر، معاشی سطح پر، قومی سطح پر، ہر لحاظ سے ہمیں اپنے بڑوں سے شکوے ہیں، شکایت ہیں، لیکن یہ وقت شکوے شکایات کا نہیں ہے، وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، وہ ہم آپس میں بعد میں بھی نمٹ لیں گے، بعد میں بھی شکوے شکایت حل کر لیں گے، لیکن اس وقت چونکہ دشمن سے اس کا سامنا ہے، بھائی کے سامنے ایک مشکل چیز سے آئی ہے، ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف وہ ہے، جہاں کہاں ایک کیا ہے 25 کروڑ اور جہاں 1 ارب اور 25 کروڑ 6 گنا زیادہ بڑا ہے، 5 گنا 6 گنا بڑا ہے۔ اب ہم شکوے شکایت نہیں کریں گے، نہیں میں نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ تو یہ وہ ہم نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ یہ کیا انہوں نے ہم نہیں، اس وقت ہم سب بھائی ہیں،
ہم سب بھائی ہیں، اور ان شکوے شکایات کو سب کو پیچھے پھینک کر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری ہر لحاظ سے تعاون ان کے ساتھ ہے، مالی لحاظ سے بھی تعاون کریں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا، ان کو ضرورت پڑی کھڑا بھی ہوں گے ان کے ساتھ، کھڑے بھی ہوں گے ان کے ساتھ، ان کو وہاں ضرورت کی چیزیں پہنچائیں گے، جہاں ان کو ضرورت ہوگی وہاں پہنچائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے اس وقت ہمارا ملک کا مسئلہ ہے، ہماری قوم کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ اور کفر کا مسئلہ ہے، ہم سب کھڑے۔ یہ تمام شکوے شکایات ہم بھول جائیں گے، اور آخر تک جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو نہیں کیا، عزت سے ہمیں واپس نہیں کیا، اس وقت تک ہم ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ، اور کھڑے بھی رہیں گے ہر لحاظ سے، حمایت بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، ساتھ کھڑے، جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں ہمارے آپس کے جو شکوے شکایت ہیں وہ بعد میں حل کریں گے، وہ بیٹھیں گے بعد میں، جب وقت ہوگا ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا آپ نے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کا حل نکالو، اس کا حل ہمیں بتاؤ، وہ شکوے بعد کی بات ہے، اب اس وقت دل میں نہیں لانی یہ چیزیں۔ اور باقی اس وقت ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ فرمایا وہ صحابہ والی صفت اپنا لو جو صحابہ کے اندر تھی۔ کیا تھی؟ رحماء بینہم، آپس میں ایسی شفقت، ایسی محبت کہ اللہ اس صحابہ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ کیوں؟ ایسی محبت تھی آپس میں، بے مثال تھی وہ، آپس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ رحماء بینہم، ایسی محبت کرنے والے تھے کہ اللہ بھی کہتے ہیں عجیب، اتنی محبت آپس میں۔ اور اشداء علی الکفار، شدید بھی نہیں کہا، اشداء کہا، سخت ہو گئے، کفر کے مقابلے میں ایک ہو گئے، یہ نہیں دیکھا کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے، میرے بائیں طرف کون، سب ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اور رکعا سجدا، رکعا سجدا کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں بھی کرنے اللہ سے تعلق بھی جوڑ کے رکھنا۔ جب ہمارے بڑے بھائی ایک محاذ پہ کھڑے ہوں گے تو چھوٹوں کا کام ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ رب العزت سے تعلق رکھیں گے، جوڑیں گے۔ رکعا سجدا، تہجد میں بھی، نمازوں میں بھی، کہ اللہ رب العزت ایسی فتح اور ایسی عزت چاہیے جو فتح اور عزت آپ نے صحابہ کو ہر معرکے میں عطا فرمائی، وہ عطا فرمائی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جھوٹ کیا ہے، کمزور وہ کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ بھی پتہ چلے۔ دنیا تو جانتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت آج کل کی جو دنیا ہے نا، یہ دنیا وہ ہے کہ جو جھوٹ کے سہارے چلنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے یہودیوں پر جب کبھی موسم گرم، زیادہ شدید گرمی پڑ جاتی، کبھی بارشیں زیادہ ہوتی، ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی، کبھی موسمی پھل صحیح نہ ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے تجارت میں وہ اونچ نیچ ہو جاتی، نقصان ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ جو شخص ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ جب سے مدینہ آئے ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ویسے نہیں ہوتا تھا، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا جو پڑوسی ہے نا وہ بھی یہی کہتا ہے، ادھر خود جو بھی کرتا کہتے انہوں نے کیا، یہ جو کیا انہوں نے کیا۔ اب حال یہ ہے کہ دنیا بھی جانتی ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر اس وقت جو انسانیت ہے نا، وہ انسانیت اس نہج پہ گر چکی ہے کہ طاقتور کی آواز میں ہر آدمی آواز ملاتا ہے، کمزور کی آواز میں کوئی نہیں ملاتا، بلکہ حال تو یہ کمزور کے جنازے میں بھی کوئی نہیں جاتا، اور طاقتور کے مجروں میں بھی سارے شریک ہوتے ہیں، ثواب سمجھ کر پیسے بھی لوٹاتے ہیں۔ یہ حال ہے اس وقت دنیا کا، تو دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ وہ طاقتور ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہم جو صحابہ کی مثال ہمارے سامنے، ہم اس کو سامنے رکھیں گے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی مدد ہے، ہم اس مدد کے دروازے اپنے لیے کھولیں گے، آپس کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے شکوے شکایت بھلا کر اس وقت یک جان یک آواز ہو کر ہم کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہماری بھی مدد کریں گے، اللہ ہمارے اس ملک کی بھی مدد کریں گے، اس کی بھی حفاظت کر، اس ملک کے ایک ایک فرد کی اور ایک ایک چپے کی اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ دنیا میں سرخرو کر کے دکھائیں گے، پہلے بھی ایسے دکھایا اللہ نے، اب بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کے دروازے بند نہ ہوں، اور وہ دروازہ کب بند ہوگا؟ جب ہم آپس میں دلوں میں ایک دوسرے سے قومیت لسانیت کی بنیاد پر دور ہو جائیں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، دعائیں چھوڑ دیں گے اور آپس کے گلے شکوے شروع کر دیں گے، تو اللہ کی مدد پھر نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد ایسے ہی آئے گی جب ہمارے دل جڑے ہوں گے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔